السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویبینار کا موضوع ہے پرنسپلز آف ڈیسیشن میکنگ۔ ہماری لائف میں ہر وقت ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کا فیصلہ اپنی لائف میں چھوٹا یا بڑا، ہر وقت ہم ایک ایسے پروسیس میں ہوتے ہیں کہ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ منتخب کرنا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ کوئی رسپانس دینا ہوتا ہے۔ تو ہر وقت ہم اپنی لائف میں چاہیں یا نہ چاہیں کچھ نہ کچھ ہم طے کر رہے ہوتے ہیں، فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یا منتخب کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں، کبھی کسی دباؤ میں آتے ہیں، کبھی کسی مشکل میں ہوتے ہیں، یا کبھی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، یا پھر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس معاملے کو ہم بہت اہم سمجھنے لگتے ہیں، یا اس کے لیے جو ایفرٹ ہو رہی ہوتی ہے یا اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ہماری نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، یا ہماری اس عمل کا یا اس فیصلے کا جو آؤٹ کم ہے وہ ہمیں بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی سچویشنز میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈیسیشن میکنگ والا ٹائم ہے، یہ اب ہمیں کوئی ڈیسیشن لینا ہے، مطلب اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ ہے فیصلے کا وقت۔ حالانکہ فیصلہ تو ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کس کمرے میں بیٹھ کے یہ پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، آپ لیپ ٹاپ پہ یہ ویبینار اٹینڈ کر رہے ہیں یا موبائل فون پہ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ڈیسیشن ہے، اور آپ کون سے کمرے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں یا آؤٹ ڈور کر رہے ہیں یہ بھی ایک ڈیسیشن ہے، نوٹ ٹیکنگ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ بھی ایک ڈیسیشن ہے۔ لیکن ہماری لائف کے وہ معاملات ہمیں لگتا ہے کہ اس کے لیے ایفرٹ یا اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، یا اس کے جو نتائج ہیں وہ شاید بہت بڑے ہمیں نظر آ رہے ہوں، ہمیں لگ رہا ہو کہ اس کے بڑے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس موقع کو ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں یہ بڑے فیصلے کا وقت ہے، ادروائز ہم اس کو زیادہ سوچتے نہیں ہیں، بس چلتا رہتا ہے، زندگی چلتی رہتی ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم اپنی لائف میں فیصلہ کرتے ہیں اس کا ہماری لائف میں جتنے لوگ جڑے ہوتے ہیں نا ان سے کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے۔ کبھی ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے۔ تو آج ہم ذرا سا تفصیل میں جائیں گے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ فیصلہ کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو خریداری کرتے ہوئے بہت وقت لیتے ہیں، یا کسی کو ٹائم دینا ہو تو بہت سوچتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آج کیا پکاؤں کا فیصلہ مشکل لگتا ہے، اور بہت سے لوگ تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پکانا نہیں ہے، تو ان کے لیے جو فیصلہ مشکل ہے وہ یہ ہے کہ آج کیا منگواؤں۔ تو آج کیا پکاؤں کا فیصلہ یا آج کیا منگواؤں کا فیصلہ بہت سے لوگوں کو مشکل لگتا ہے۔ بچوں کو کون سے اسکول میں داخل کرواؤں، فلاں بندے سے شادی کروں یا نہیں کروں، کہیں مائیگریٹ کرنا ہے تو کروں یا نہیں کروں، جاب یہ والی جاب ایکسیپٹ کروں یا نہیں کروں، فلاں ٹریننگ کورس کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مکان کہاں لینا چاہیے، کون سے شہر میں رہنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب نے مدد کی درخواست کی ہے تو ان کی مدد کروں یا نہیں کروں، صدقہ نکالوں یا نہیں نکالوں، نکالوں تو کسے نکالوں، کتنا نکالوں۔ یہ سب بہت سے روزانہ کے معاملات ہیں۔ زیادہ تر لوگ شادی کے موقع پہ، جاب کے موقع پہ، مکان کی شفٹنگ کے موقع پر، بچوں کے اسکول کے موقع پر، اور فیوچر جو لانگ ٹرم فیوچر ہے اس میں ہمیں کہاں رہنا چاہیے، یہ وہ معاملات ہیں جن پہ لوگ زیادہ سوچتے ہیں، اور ان کو لوگ عموماً بڑا فیصلہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری لائف کا سب سے بنیادی اور سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ تو پہلی بات جو میں آج کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا نا سب سے بڑا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی کون سی خرید رہے ہیں یا شادی کس سے کر رہے ہیں،
یہ بھی اہم فیصلہ ہے، شادی کس سے کر رہے ہیں بہت اہم فیصلہ ہے، لیکن سب سے اہم فیصلہ ہماری زندگی کا کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پہچانیں۔ ہماری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ یہ بھی نہیں ہے کہ بچوں کو کون سے اسکول بھیجا جائے، یا اسکول بھیجا جائے یا ہوم اسکولنگ کروائی جائے، یہ بھی لائف کا سب سے بڑا فیصلہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی بڑا فیصلہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بنائیں یا نہیں بنائیں، اور یہ جو آج آپ کو خوشی حاصل ہوئی ہے اس کو سوشل میڈیا پہ سب کو بتائیں یا نہیں بتائیں، یہ تو چھوٹا ہی فیصلہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بہت بڑا فیصلہ سمجھ کے زندگی گزارنی شروع کر دی۔ جب ہم چھوٹے فیصلوں کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں نا تو بڑے فیصلوں کا جو مقام ہے نا وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کون سا ہے یہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں کرنا کیا ہے، زندگی کس مقصد کی خاطر گزاری جائے، زندگی کیسی ہونی چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یہ فیصلہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ بہت سے لوگ ڈیسیشن میکنگ کی کتابیں پڑھتے ہیں، ڈیسیشن میکنگ کے اوپر پروگرامز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ زندگی میں کرنا کیا ہے اور زندگی کس مقصد کے لیے ملی ہے، زندگی کیسے گزاری جائے، اور یہ بڑا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ اگر ٹھیک ہو جائے نا کہ زندگی کو کس مقصد کی خاطر کھپایا جائے، زندگی میں میری جدوجہد کا رخ کیا ہوگا، میری سب سے بڑی جدوجہد کس چیز کے لیے ہوگی، میری ساری صلاحیتیں وسائل کس چیز میں لگانا چاہتا ہوں، اور زندگی کیسی گزارنا چاہتا ہوں، میری لائف کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ بڑا فیصلہ ہے۔ اور اگر اس میں غلطی ہو جائے اور باقی چھوٹے فیصلے ٹھیک بھی ہو جائیں، جوتا آپ نے بہت اچھا خریدا تھا صاحب، اور وہ فلاں جگہ جو آپ نے ایئر لائن کی ٹکٹس آپ کو سستی مل رہی تھیں آپ نے خرید لی، اور آپ نے گاڑی بہت اچھے ریٹ میں خرید لی، اور گھر صحیح وقت پہ بنوا لیا، اور جاب صحیح جگہ اچھی مل گئی، تو یہ فیصلے جو ہے نا ان کی حیثیت اس بڑے فیصلے کے سامنے کچھ نہیں رہ جاتی۔ بڑا فیصلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ زندگی کیوں ملی ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یعنی جو دوسرے فیصلے ہیں وہ اس سے تھوڑے چھوٹے ہیں، اور پھر ایوری ڈے لائف میں جیسے چھوٹے چھوٹے بہت سارے فیصلے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آج ہم جو باتیں کریں گے نا وہ ہم چند اصولی باتیں کریں گے، اور اصول بہت اہم ہوتا ہے۔ اصول جو ہے وہ ٹیکنیکس اور میتھڈالوجی سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ ٹیکنیکس اور میتھڈس کو بہت اہمیت دینے لگے ہیں، لیکن جو اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، ان کی اہمیت بھولنے لگے ہیں۔ اور پرنسپلز، ہم چند باتیں جو اصولی نوعیت کی ہیں وہ کریں گے، اور اس سے پہلے ایک اور چیز میں واضح کروں کہ حکمت جو ہے وہ اللہ کی دین ہے۔ تو آج کا ورکشاپ حکمت کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا، تو حکمت کی ضرورت مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اور اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کو مانگنا چاہیے، یعنی جن چیزوں کو زیادہ مانگنا چاہیے ان میں سے ایک چیز ہے حکمت۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حکمت عطا کرے۔ تو اگر حکمت ہمارے پاس ہے تو بس پھر ہم انشاءاللہ چیزیں صحیح رہیں گی انشاءاللہ۔ تو آج ہم ذرا فیصلوں کے بارے میں اصولی کچھ باتیں کریں گے، لیکن یہ اصول جو ہے نا وہ حکمت اگر نہیں ہے تو بس اللہ سے ہی مانگی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان اصولوں کو جاننا حکمت کا متبادل ہو جائے۔ تو ہم سب کو حکمت کی بہت ضرورت ہے۔ جتنی حکمت اور جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کریں گے اتنا ہماری زندگی میں نکھار آئے گا، چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ۔ فیصلے سے متعلق یعنی ڈیسیشن میکنگ سے متعلق جو ہیں وہ چند باتیں شروع میں اور کروں گا، اور پھر میں ایک فریم ورک شیئر کروں گا آپ سے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں چاہ کیا رہے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں ایکچولی، جو ہم چاہ رہے ہیں یہ چاہنا کتنا مناسب اور جائز ہے۔
یعنی شرعی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی. بہت سے لوگ جس معاملے میں فیصلہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس معاملے میں وہ اپنی ڈیزائرز کو ریویو نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ جو کچھ میں چاہ رہا ہوں یہ چاہنا کتنا ٹھیک ہے, یہ مجھے چاہنا چاہیے یا نہیں چاہنا چاہیے. یہ سب سے پہلا سوال ہے. مطلب اگر ہم اس کویسچن کو نہ اٹھائیں نا, کبھی کبھی ہماری خواہشات ہی ٹھیک نہیں ہوتی, ہم چاہ ہی غلط چیز رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں جو فریم ورک شیئر کروں گا اگر اس کو ایک ایسی چیز پہ اپلائی کریں کہ ہم جو چاہ رہے ہیں وہی ٹھیک نہیں ہے, تو اب فیصلہ کرنے کی کوئی بھی میتھڈالوجی یا کوئی بھی فریم ورک اس کے اوپر اپلائی کر دیں تو وہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. مطلب شرعی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کتنا مناسب, کتنا جائز, کتنا ٹھیک, کتنا درست ہے. دوسرا جو سوال ہے فیصلہ کرنے سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ جس معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے یا یہ سچویشن ہے جس میں آپ کو ایک ڈیسیشن لینا ہے, تو دوسرا سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ آپ کا ڈومین ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ آپ کا ڈومین ہے تو کیا سوللی آپ کا ڈومین ہے, یعنی صرف آپ کا ڈومین ہے, یا یہ کسی اور کا بھی ڈومین ہے. یعنی یہ شیئرڈ ڈومین کی ڈیسیشن میکنگ ہے یا یہ اس ڈومین کی ڈیسیشن میکنگ ہے جس میں بس آپ ہی ہیں. اور کبھی کبھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ڈومینز کے ڈیسیشنز لینے کی کوشش کرتے ہیں جو یا تو ہمارے نہیں ہیں یا اگر ہمارے ہیں تو وہ جزوی طور پہ ہمارے ہیں, وہ کسی اور کے بھی ہیں. اور کبھی کبھی ہم کسی ایتھارٹی کے انڈر میں ہوتے ہیں. مطلب ایتھارٹی سے مراد یہ ہے کہ مطلب اگر آپ فیملی میں ہیں تو والد صاحب ایتھارٹی ہیں یا شوہر ایتھارٹی ہیں, یا ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو آپ کی آرگنائزیشن کے آپ کے جو ہیڈ ہیں یا جو بھی آپ کے امیڈیٹ ہیڈ ہیں وہ ایتھارٹی مطلب ان کے پاس ہے. تو وہ آپ کوئی فیصلہ اگر کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ آپ فیصلہ کرنا بھی چاہیے, آپ فیصلے کے لیے انٹائٹلڈ ہیں یا نہیں ہیں. یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کم علمی میں تو نہیں کیا جا رہا. آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے جتنا علم ہونا چاہیے وہ علم آپ کے پاس ہے بھی یا نہیں ہے. اور اگر اتنا علم نہیں ہے تو فیصلہ کرنا خطرناک ہے. مطلب بہت کم علم کے ساتھ آپ ایک اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں. آپ کتنا واقف ہیں اس پورے معاملے سے جس معاملے میں فیصلہ کرنا ہے. اور اب خاص طور پہ وہ معاملہ جو بڑا معاملہ ہے, وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا معاملہ کون سا ہوتا ہے اور چھوٹا معاملہ کون سا ہوتا ہے. پہلے میں نے یہ بات کر دی کہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کون سا ہوتا ہے, اس کے بعد جو فیصلے ہیں اس میں بڑے اور چھوٹے کا ایک آرڈر بن سکتا ہے. تو وہ ابھی ہم دیکھیں گے. تو یہ تیسرا سوال ہے کہ اگر وہ کوئی بڑا معاملہ ہے تو اس میں ہمارے پاس علم ہونا چاہیے, اور جتنا بڑا معاملہ ہے اتنا زیادہ علم ہونا چاہیے. علم حاصل کریں پھر اس کا. اور لا علمی کے ساتھ یا کم علمی کے ساتھ کسی بڑے معاملے میں فیصلہ کرنا بہت خطرناک ہے. تو یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے جس معاملے میں ہمیں فیصلے کی ضرورت پڑ رہی ہے کیا یہ فیصلہ فوری طور پہ کرنا ضروری ہے, کیا ابھی ڈیسیشن لینا ضروری ہے, اور اگر ابھی ڈیسیشن نہیں لیا تو کیا ہوگا. اسی کی فلپ سائڈ بھی ہے اسی سوال کی کہ یہ ڈیسیشن مطلب کب تک لے لینا چاہیے. اس ڈیسیشن میں اگر تاخیر کی تو کیا ہوگا. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. ڈیسیشن میکنگ کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں کچھ اہم یعنی سمجھ لیں کہ فیصلہ کرنے کے اصول سے پہلے کچھ اور چیزیں جو دیکھنی ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی. زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے, اور فیصلہ کرنے سے پہلے جو 4 مختلف سوالات میں نے کہے اس کو دیکھیے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ایک فریم ورک شیئر کروں. اس فریم ورک میں
5 اہم پوائنٹس ہیں جو میں شیئر کروں گا، اور کسی بھی اہم فیصلے کو کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے میں 5 باتیں کروں گا۔ یہ ایک طرح سے ایک فریم ورک ملے گا ہمیں انشاءاللہ، لیکن اس فریم ورک سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ سے ابھی شیئر کی ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ اب جو فریم ورک میں شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لاجیکل انالیسس ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ جو لاجیکل انالیسس ہے یہ پیپر پہ ہوگا، لکھ کے ہوگا، ریٹن فارم میں۔ اب وہ بھلے آپ کاغذ پہ کریں یا اپنی لیپ ٹاپ پہ کریں، اور اس کے لیے بھی کچھ کویسچنز، کچھ باتیں ہیں جو میں چاہوں گا جن کو ذہن میں رکھیں۔ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ جس معاملے میں ڈیسیشنز لینا چاہتے ہیں اس میں آپ کے پاس آپشنز کتنے ہیں، تمام پاسبل آپشنز کو لسٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد ہر آپشن کے پروز اینڈ کونس کو لکھیے۔ بالفرض آپ کے پاس ایک صورتحال ہے جس میں 3 راستے ہیں یا 3 چوائسز ہیں یا 3 آپشنز میں سے کوئی ایک آپ نے لینا ہے، تو پہلے آپشن کے پروز اینڈ کونز، یعنی اس کے اگر اس آپشن کو اختیار کرتے ہیں تو کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہر آپشن کے میرٹس، ڈی میرٹس، ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز یا پروز اور کونز، ان کو بہت اچھی طرح لکھیں۔ تمام آپشنز لکھنے کے بعد اس طرح اس کو سوچا جائے۔ یہ لاجیکل انالیسس کا پہلا اسٹیپ ہے۔ لاجیکل انالیسس کا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلے ہم کر رہے ہوتے ہیں ان میں بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں اس فیصلے کا اثر دوسروں پہ بھی پڑے گا، وہ صرف ہماری زندگی سے متعلق نہیں ہوتے۔ وہ فیصلے جو صرف ہماری اپنی لائف سے متعلق ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایونچولی اس کا ایک باہر کی دنیا پر ایک اثر پھر بھی پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر ناشتہ نہیں کر رہے تو یہ ایک فیصلہ ہے جو آپ نے شعوری طور پر نہیں لیا، بس آپ نکل گئے، آپ نے سوچا نہیں کہ ناشتہ کروں یا نہیں کروں۔ تو صبح میں ایک آپشن تھا ناشتہ کریں، دوسرا آپشن یہ تھا کہ نہیں کریں، تیسرا آپشن یہ تھا تھوڑی دیر سے کریں۔ تو آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں سوچا، آپ ایسے ہی نکل گئے اور آپ نے کہا یہ تو ناشتہ نہ کرنا میرا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو بالکل پیورلی ذاتی معاملہ ہے نا کہ آپ نے ناشتہ نہیں کیا، اس کا بھی ایک اثر جو ہے وہ آپ کی فیملی پہ پڑے گا۔ جب آپ ڈسٹرب ہوں گے، جب آپ ایمٹی سٹمک ہوں گے، جب آپ کا انرجی لیول کم ہوگا تو باقی لوگ بھی پریشان ہوں گے، اور وہ آپ سے کچھ کہیں گے تو نہیں، لیکن میں ان کے بیہاف پہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی انہوں نے کیا قصور کیا ہے، آپ کیوں ناشتہ نہیں کر رہے، آپ مطلب انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا، تو آپ ناشتہ کر لیا کریں۔ تو کیونکہ اب یہ لائف کا وہ فیصلہ ہے جو بہت ہی پرسنل ہے، آپ کہیں بھائی میں نے نہیں کیا ناشتہ یا میں نے جو بھی کر لیا ناشتہ۔ اب دیکھیں 3 آپشنز تو یہ تھے نا کہ ناشتہ کروں یا نہیں کروں یا دیر سے کروں، اور پھر ناشتے میں کیا کروں اور کیا نہیں کروں یہ ایک اور فیصلہ تھا، اور ناشتہ مطلب راستے میں گاڑی میں بیٹھ کے کروں یا اطمینان سے گھر میں بیٹھ کے کروں، اکیلے کروں یا سب کے ساتھ کروں، گھر کا بنا ہوا ناشتہ کروں یا بازار سے منگوایا ہوا ناشتہ کروں۔ اب یہ اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اور یہ بہت پرسنل، مطلب میں وہ ایک ایسی اگزامپل لے رہا ہوں جس کو ایسا لگے گا کہ بھائی یہ تو میری ذات سے متعلق ہے۔ تو میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ معاملات بھی جو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف ہماری ذات سے متعلق ہیں، وہ بھی ایونچولی آگے چل کر صرف ہماری ذات سے متعلق یا صرف ہماری ذات کی حد تک نہیں رہتے، ان کا بھی باہر کی دنیا، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے ملنے والوں پر اس کا بھی کوئی اثر پڑ جاتا ہے۔ تو ایک صاحب اپنے آفس میں اچھا پرفارم نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناشتہ گھر سے کر کے نہیں آئے۔ ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں بچوں پہ ناراض ہو رہی ہے اور اس کا ٹیمپر بڑی جلدی لوز ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر سے ناشتہ کر کے نہیں چلی۔ تو آپ کی ذاتی زندگی کا ایک بہت ہی ذاتی سا فیصلہ، لیکن اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری پرسنل لائف کے ہوتے ہیں، ان کا انڈائریکٹلی
اور لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن سے ڈائریکٹلی دوسرے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. تو جن سے ڈائریکٹلی دوسرے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، یہ اب آپ نے جو لاجیکل انالیسس کے اندر اب جو ایک دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اگر میں ایک گرڈ آپ سے کہوں کہ بنائیں، اور گرڈ اس طرح کی ہو کہ اس میں 4 خانے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، یہ اوپر جو ہے وہ آپ اگر 2 کالمز ہیں تو اوپر ایک پہ آپ نے لکھا شارٹ ٹرم آؤٹ کمز اور دوسرے پہ لکھا لانگ ٹرم آؤٹ کمز. یعنی اگر آپ کاغذ پہ پلس کا نشان بنا لیں بڑے سائز کا، اور اس میں دیکھا جائے تو 2 کالمز پیدا ہو گئی ہیں اور 2 روز پیدا ہو گئی ہیں، تو جو 2 کالمز ہیں ان کے ایک کے اوپر آپ نے لکھا شارٹ ٹرم اور دوسرے کے اوپر لکھا آپ نے لانگ ٹرم، اور جو 2 روز پیدا ہوئی ہیں اس میں آپ نے ایک رو کی سائڈ میں آپ نے لکھا سیلف، یعنی میری ذات کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا، یا پھر آپ نے لکھا کہ اللہ سے تعلق، اس پہ اس کا کیا اثر پیدا ہوگا. اور دوسری رو کے اوپر آپ نے لکھا فیملی اور ادرس اور انوائرمنٹ، یعنی ان سب پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، میری ذات پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اللہ سے تعلق پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات ہو گئی کہ میری فیملی پر اور دوسروں پر، دوسروں سے مراد بہرحال جو آپ کے اور جاننے والے ہیں جو فیملی میں تو نہیں ہیں لیکن بہرحال آپ کے اور بھی ملنے والے ہیں. اور پھر انوائرمنٹ پر، جو باہر ماحول ہے اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور یا اوور آل مطلب ماحولیات پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. میں یہ والی بات کر رہا ہوں، ایکالوجی کی بات کر رہا ہوں، نیچر کی بات کر رہا ہوں، آؤٹر نیچر جو ہے. تو اور پھر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں اس کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے. یہ لاجیکل انالیسس کا ایک اور انداز ہے، اور صرف میری ذات پر نہیں. مطلب اگر میں نے یہ طریقہ یا یہ عمل کیا یا یہ روش اختیار کی یا فلاں جگہ اگر جاب کی، اور آپ نے ایک جگہ جاب شروع کی ہے جس میں آپ کا ٹریول ٹائم بہت زیادہ ہے، تو اب یہ ایک آپشن ہے کہ اس جاب کو کیا جائے یا نہیں کیا جائے. تو اب آپ ایک دیکھیے کہ شارٹ ٹرم میں میری ذات پر اور اللہ سے تعلق پر اس فیصلے کا اثر کیا ہوگا، لانگ ٹرم پر اس کا کیا ہوگا، اور شارٹ ٹرم پر میری فیملی کے ساتھ تعلق پر یا دوسروں کے ساتھ تعلق پر یا ماحولیات پر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور لانگ ٹرم میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. یا آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایک اسکول منتخب کیا ہے، فلانے اسکول میں بھیجوں گا، لانگ ٹرم میں اس سے کیسا ذہن تیار ہوگا، کیسی شخصیت پیدا ہوگی، کیا اس کا آؤٹ کم ہے، شارٹ ٹرم میں کیا ہے، لانگ ٹرم میں کیا ہے. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ نے ایک پین کلر کھائی ہے، اور اس کا شارٹ ٹرم میں کیا ہوگا اور لانگ ٹرم میں کیا ہوگا. ہر فیصلہ جو ہے نا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، ایک ایکسس یہ ہے کہ شارٹ ٹرم آؤٹ کمز اور لانگ ٹرم آؤٹ کمز کو امیجن کیا جائے، اور شارٹ ٹرم آؤٹ کمز کو بھی ایک دائرہ یہ ہے کہ مطلب میرے مزاج پر، میری شخصیت پر، میری ذہنی صحت پر، میری جسمانی صحت پر، میرے موڈ پر، یا میرا اللہ سے تعلق پر، میری نمازوں کی کوالٹی پر، میرے ذہنی سکون پر، میری نیند پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، یا میرے شعور پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، میرے کانفیڈنس پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، ٹھیک ہے، یا میرے ایمان پر اس کے کیا نتائج پیدا ہوں گے. تو شارٹ ٹرم میں کیا ہوں گے، لانگ ٹرم میں کیا ہوں گے. بات واضح ہو رہی ہے. اور اسی طرح میری فیملی اور میرے آنے والے بچوں پر اس کے کیا ہوں گے. بہت سے لوگ شارٹ ٹرم میں دیکھتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ شارٹ ٹرم بینیفٹس کو اتنا اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ لانگ ٹرم لاسز بلر ہو جاتے ہیں. مطلب شارٹ ٹرم بینیفٹس اتنے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لانگ ٹرم ڈیمیج یا لاسز کو وہ اگنور کر دیتے ہیں اور فیصلہ غلط ہو جاتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لاجیکل انالیسس میں میں نے ایک بات یہ کہی کہ آپ
کتنے آپشنز آپ کے پاس ہیں، کوشش کیجئے کہ تمام آپشنز، جتنے زیادہ آپشنز لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ان سب کو دیکھیے، اور ان سب کے ہر آپشن کے فائدے نقصان اس کو لکھیے، اور کاغذ پہ کرنا ہے یہ کام۔ دوسرا کام بھی کاغذ پہ کرنا ہے، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آؤٹ کمز، میرے اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے آگے چل کر اور ابھی، اور میری ذات پر اور اللہ سے تعلق میں کیا ہوں گے، اور میری فیملی پر، میرے بچوں پر، میرے آنے والی نسلوں پر، اور میرے جاننے والوں پر، اور میرے ماحول پر اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کو سوچنا چاہیے۔ ڈیسیجن میکنگ کا ایک اصول یہ ہے کہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں دیکھا جائے، آئسولیشن میں نہ دیکھا جائے، ہولسٹک اپروچ ہو، بجائے اس کے کہ ہم کسی چھوٹی سی چیز کی بنیاد پر، ایک چھوٹے سے ڈیٹا کی بنیاد پر، کسی چھوٹی سی چیز کے اوپر، مطلب ہم بس تھوڑی سی ایک چیز سامنے آئی فیصلہ کر لیا۔ بھئی ہر اینگل سے دیکھیے، تھورولی ریویو کیجیے۔ تو تھورولی ریویو کرنے کے لیے یہ جو فریم ورک میں پہلی بات ہے نا، لاجیکل انالیسس، اس کا یعنی ریٹن لاجیکل انالیسس، یہ پہلا پوائنٹ ہے، اور اس کے اندر میں نے اب تک 2 مشورے دیے ہیں۔ اچھا، تیسرا جو مشورہ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب لاجیکل انالیسس کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے فیئرز تو نہیں ہیں کچھ، آپ کے فیئرز کیا ہیں، آپ اپنے فیئرز کو لکھ لیجیے۔ فیئرز کا تعلق بھی دل سے ہے، اب دل میں صرف خوف تو نہیں ہے، دل میں اور چیزیں بھی ہیں۔ تو خوف تو چلے ایک کمزوری ہے، لیکن اب جو میں باقی چیزیں بتاؤں گا وہ کمزوری سے زیادہ جیسے خرابی ہے، مطلب برائی ہے۔ تو اس کو ذرا ہم پہچانیں کہ یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے کسی لالچ کی بنیاد پہ تو نہیں ہو رہا۔ مطلب کچھ لوگ اس لیے فوری فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک اپرچونٹی آئی ہے۔ اب دیکھیں، ایک لفظ ہے اپرچونٹی، فیصلے جو ہے نا وہ اپرچونٹی کو سامنے رکھ کے نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ وہ اگر اگلے 6 دن میں یہ چیز خرید لیں تو اتنی سستی مل جائے گی، تو اب وہ انہیں ضرورت بھی نہیں ہے لیکن سستی مل رہی ہے، لہٰذا وہ پریشان ہیں۔ لیکن سستی مل رہی ہے پھر بھی 4 کروڑ روپے کی مل رہی ہے، کوئی پلاٹ ہے جو مل رہا ہے، تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی خرید لیتا ہوں۔ اس کے لیے ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر سے مانگ رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، عجیب، سب کی زندگی مشکل میں کی ہوئی ہے۔ قرض تک لینے کی کوشش کر رہے، بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ مطلب چھوڑیں، آپ مل رہا ہے جو بھی مل رہا ہو، آپ اپنا کام کیجئے۔ جو میں کہہ رہا ہوں نا، اپرچونٹی ڈرائیو کر رہی ہے۔ تو یہ جو لفظ اپرچونٹی ہے نا، جب بھی کبھی اپرچونٹی کا لفظ آئے ہماری زندگی میں، ہم یہ ضرور دیکھیں کہ یہ اپرچونٹی میرے اندر گریڈ کے پوٹینشل کو اگنائٹ تو نہیں کر رہی، یعنی لالچ کا الاؤ تو نہیں بھڑکا رہی، میرے اندر گریڈ تو نہیں پیدا کر رہی۔ اگر گریڈ ہے نا تو اس کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، لالچ کی بنیاد پہ نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی ٹھیک ہے، کبھی ہو سکتا ہے کوئی اچھی اپرچونٹی ہو، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر اپرچونٹی خراب ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی نا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مطلب چند چیزوں کو نا لوگ ایویلویٹ نہیں کرتے، اپرچونٹی کے لفظ کے اوپر جیسے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اپرچونٹی ہے نا، ارے بھائی اپرچونٹی ہو تو ہو، مطلب ہونے تو اپرچونٹی کیا ہوا اس میں؟ دنیا میں روزانہ ہزاروں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، ہزاروں مواقع ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز ہے نا، ہر موقع، کوئی موقع مس نہ ہو، ہر موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ بھائی مس ہونے دیں بہت سے مواقع، کوئی پریشانی کی ضرورت، مطلب ریلیکس۔ ہاں کوئی موقع ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ فائدہ بھی اٹھائیں، لیکن وہ اس کی بنیاد لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے، اچانک یہ پتہ لگا کہ فلاں ملک نے ایک خاص ایج کے لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی اوپن کی ہے، اور آپ جس عمر کے حصے میں ہیں، اگلے 1.25 سال میں یا 8 مہینے میں آپ عمر کے اس بریکٹ سے نکل جائیں گے جس میں یہ اپرچونٹی اویل کی جا سکتی ہے۔ سوال سمجھ میں آ رہا؟ اب اچھی خاصی ہستی کھیلتی زندگی کو
دیمک لگ گئی، لالچ کی دیمک. تو اس سے بچیں. زندگی میں کرنا کیا ہے یہ سوچئے. اپرچونٹیز آپ کو ڈرائیو کریں گی، ایسا نہ ہو. تو لاجیکل انالیسس کے اندر جو تیسرا مطلب اسٹیپ ہے نا، وہ اپنے دل کا بہت کڑا جائزہ لینا ہے. مطلب اس کو جیسے کریٹیکلی اس کو اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولنا ہے کہ خوف اگر ہے تو وہ کون سا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کو لکھ لیں پہلے تو. پھر یہ دیکھیے لالچ تو نہیں ہے. پھر ایک اور چیز یہ دیکھیے ریونج تو نہیں ہے، انتقام تو نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنے فیصلے ہمارے معاشرے، اچھے خاصے لوگ مطلب ریونج میں کر رہے ہیں. مطلب وہ ہمارے یہاں نہیں آئے تھے، ہم بھی ان کے یہاں نہیں جائیں گے. انہوں نے ایسا کیا تھا، ہم بھی ایسا کریں گے. وہ آئے تھے، ہم بھی جائیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے آپ وہ کیجئے بھائی. انہوں نے ایسا بولا تھا، ہم بھی ایسا بولیں گے. انہوں نے یوں کر دیا تھا، ہم بھی یوں ہی کریں گے. اب میری باری، اب ہم انہیں بتائیں گے. یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے. انتقام یہ بھی مطلب ایک آگ ہے، اس کو بھی مطلب بجھانا، یعنی اپنے اندر کی آگ کو بجھانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم دیکھیں کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا جواز ہے. پھر دل کے اندر نا جو چوتھا مطلب ایک اور، یعنی خوف کی بات ہو گئی، لالچ کی بات ہو گئی، انتقام کی بات ہو گئی. پھر ایک ہے حسد. یہ بہت خطرناک ہے. مطلب یہ تو سب سے خطرناک ہے. بہت سارے کام، بہت سارے فیصلے لوگوں نے، ہمارے معاشرے میں بہت لوگ ہیں ایسے جو کوئی فیصلہ انہیں اس لیے کیا کہ فلانے نے کیا، اور اس کے مطلب بس اب یہ ہر ایک نے خود دیکھنا ہے کہ کہیں جیلسی یا انوی تو نہیں ہے اس کے پیچھے، حسد تو نہیں ہے اس کے پیچھے. اس کو خود تلاش کرنا ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت سے فیصلے غلط ہوتے ہیں، اور اچھی خاصی اس کی توانائی اور ذہنی صحت تباہ ہو جاتی ہے. تو اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اپنے اندر کے حسد کا بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے، حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے اگر ہمارے دل میں، کسی کے بھی دل میں موجود ہے. اور حاسدوں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. ہم حاسدوں کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا تو اکثر کرتے ہیں، اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی آرزو سے محروم رہتے ہیں. تو اللہ ہمارے دل میں حسد کی جو آگ ہے اس کو بھی ٹھنڈا کرے اور ٹھیک کرے، اگر ہے تو ختم کرے. اور دوسرے کسی حاسد کے شر سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے. پھر ایک اور ڈیسیشن میکنگ میں جو دل کو چیک کرنا ہے، کیا یہ ہیٹ کی بنیاد پہ، نفرت کی بنیاد پہ. تو کبھی کبھی مطلب یہ معاملات ہوتے ہیں، مطلب ایک فلاں چیز بہت ناپسند ہے، بس اس کی وجہ سے مطلب ہیٹ ہے یا ڈس لائک ہے، اس کی وجہ سے ڈیسیشن ہو رہا ہے. تو ڈیسیشن میکنگ میں خاص طور پہ زندگی کے بڑے فیصلوں میں، چھوٹے فیصلوں میں بھی اس کا اثر نہیں آنے دیں، بڑے فیصلوں میں تو ہرگز بھی نہیں. مطلب یہ دل کی بیماریاں ہیں. تو میرے دل کی بیماری میرے فیصلوں کو خراب کرنے کی یا فیصلے غلط کروانے کی وجہ تو نہیں بن رہی. اس کو دیکھیں. پھر ایک اور چیز جو اپنے دل کو دیکھنا ہے کہ محبت جو ہے یا پسند جو ہے، لو یا لائک، یعنی کسی چیز کی لائکنگ ہے یا کسی چیز کی بہت شدید محبت ہے، لو ہے، یا کسی چیز کی بہت زیادہ خواہش ہے، ڈیزائر ہے. اس کی وجہ سے تو میرے فیصلے خراب نہیں ہو رہے. اپنے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا محبت اندھا کر دیتی ہے، تو محبت یہ ضرور کرتی ہے. اور کون سی محبت اندھا کرتی ہے؟ غیر اللہ کی محبت اندھا کرنے کی وجہ بن سکتی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف ایک ہی اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بس ہم اس کو ایویلویٹ نہیں کر پاتے، اس کا جائزہ نہیں لے پاتے کہ اس میں اور کیا مسئلہ ہے. تو آپ کو ایک گاڑی بہت پسند آ گئی، تو بس آپ نے کہا یہ گاڑی ہر صورت میں لینی ہے اور لے لی، لیکن اس گاڑی میں مسئلے تھے وہ نہیں دیکھے. تو اس لیے کہ بہت پسند آئی تھی، وہ مسئلے تو بعد میں پتہ لگے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لوگ فیصلہ لائکنگ کی بنیاد پہ کر چکے ہوتے ہیں، وہ بس ویسے ہی ایک پروسیس رن کرتے ہیں کہ اچھا بھئی بتاؤ کیا کرنا چاہیے. فیصلہ تو کر لیا، جو چیز پسند ہے کریں گے. تو وہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے لائکنگ کی بیسس پہ ڈیسیجن لے رکھا ہو
میں یہ چاہ رہا ہوں لہٰذا فیصلہ بھی جو چاہ رہا ہوں وہی فیصلہ ہو گیا ہے. اب ویسے ہی سب سے مشورہ کر رہے ہیں اور بس سوچ بچار کر رہے ہیں, اور جتنے بھی آپشنز ہیں ان کو اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ جس چیز کو میں چاہ رہا ہوں اس کو بہتر ثابت کر دیا جائے. تو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دوسرا ایک جیسے انالیسز ہو رہا ہے, لیکن لائکنگ تو نہیں اس کو ڈرائیو کر رہی. پھر ایک چیز اور ہے, وہ جیسے انا کا مسئلہ ہے نا, انا بڑی خطرناک چیز ہے. ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا فائدہ اور ہماری انا کی تسکین یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انا کی تسکین میں ہمارا فائدہ ہے. یہ بہت بڑا ایلوژن ہے. مجھ سے کبھی کبھی جیسے کسی نے کہا کہ فلاں سچویشن میں کیا ہم جواب نہیں دیں, یا فلاں سچویشن میں ہم اس کو یہ نہ کریں, یا فلاں سچویشن میں ہم ریاکشن نہ دیں, تو وہ انا کی تسکین ہے, اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارا فائدہ ہے اس میں. تو فائدہ تو آپ کا کسی اور چیز میں ہے, لیکن انا یعنی ایگو کی سیٹسفیکشن اور آپ کا فائدہ یہ دو الگ میٹرز ہیں. کبھی کبھی ہم ایگو کو سیٹسفائی کر کے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنا فائدہ کیا ہے, یہ ہمارے فائدے کی چیز تھی. نہیں جناب, ایگو کا فائدہ اور آپ کا فائدہ دو الگ چیزیں, اس کو سمجھنا چاہیے. تو یہ لاجیکل انالیسس کا یہ تیسرا اسٹیپ ہے جس میں ہم اپنے قلب کو بہت اچھی طرح ریویو کریں. تو یہ 3 اسٹیپس ہیں. ایک چیز اور ہے اسی کے اندر, یہ جو تیسرا اسٹیپ ہے لاجیکل انالیسس کا, اس میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہم ٹرینڈز سے انفلوئنس تو نہیں ہو رہے, اور کیا ہم اس بات سے انفلوئنس تو نہیں ہو رہے کہ لوگ کیا کہیں گے. پیپل کانشیسنس کی وجہ سے تو ہم انفلوئنس نہیں ہیں. تو لوگوں کے معاملے میں نہ دیکھیں, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ناراض نہ کریں, لوگوں کو تکلیف نہ دیں, لیکن لوگ کیا کہیں گے کے مسئلے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. یعنی ہم کوئی فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ناراض نہ ہونے دیں, لوگوں کو جوڑ کے رکھیں. یہ بھی جیسے لاجیکل انالیسس کا میں نے ایک ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا کہ جو فریم ورک ہے اس کے 5 پوائنٹس ہیں, اور پہلا اسٹیپ ہے لاجیکل انالیسس جس کے اوپر ہم نے بات کی. دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے ایمانی تناظر میں اس کا جائزہ لینا. اسلام کا جو پرسپیکٹو ہے, یعنی ریویوئنگ دا میٹر ان دا لائٹ ان دا پرسپیکٹو آف اسلام. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایک ورلڈ ویو ہونا چاہیے, اسلام کا تناظر, اسلام کا ورلڈ ویو ہونا چاہیے, اور اس میں ہم اس کو ایسس کریں. اور اس میں ہم کیسے ایسس کریں گے؟ تو اس کے ایسس کرنے کا ایک تو مطلب اس کے بھی 3 لیولز ہیں. ایک تو بالکل بیسک سا لیول ہے, اب آپ یہ ایسس کریں کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے نہیں ہے, یہ کام غلط ہے صحیح ہے. اگر یہ کام غلط ہے, اجازت نہیں ہے, تو بس بات ختم, اب یہ نہیں کرنا ہے. اور اگر اس کی اجازت ہے تو اب ہم تھوڑا سا اور دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی شریعت میں گنجائش تو ہوتی ہے, لیکن وہ عمل اس سچویشن میں ٹھیک نہیں ہوتا, مطلب وہ عمل مناسب نہیں ہوتا. اب شریعت میں گنجائش ہے بہت ساری چیزوں کی, شریعت میں مطلب آپ فلانے سے نکاح نہیں کریں, آپ یہ بھی گنجائش ہے, کر لیں اس کی بھی گنجائش ہے, اس کو چھوڑ دیں علیحدہ ہو جائیں اس کی بھی گنجائش ہے. تو شریعت میں تو سبھی گنجائشیں موجود ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی تو سچویشن کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے, اور اس سچویشن میں ہم اپنا جو اسلام کا ورلڈ ویو ہے اس کو کیسے اپلائی کریں. اب اس کی طرف ہم جاتے ہیں. یعنی یہ میں جو فریم ورک 5 پوائنٹس کا ہے اس میں یہ دوسرے پوائنٹ کے دوسرے حصے پہ جا رہا ہوں. یعنی پہلے میں نے لاجیکل انالیسس کی 3 مطلب اسٹیپس بتائے, اب یہ میں اسلامک پرسپیکٹو سے چیزوں کو ریویو کرنے کے لیے میں 3 اسٹیپس بتا رہا ہوں. پہلا بالکل اسٹریٹ, از اٹ حلال اور حرام, شریعہ میں ایکسیپٹیبل ہے, پرمیسیبل ہے, نہیں ہے, اسٹریٹ یس نو کے اندر وہ بالکل سیدھے سیدھے ایک لیگل ججمنٹ آپ کو. اور یہ اس کے لیے اگر آپ کے پاس نالج نہیں بھی ہے تو بہت سارے لوگ آپ کے یعنی اس کی نالج کامنلی اویلیبل ہوتی ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن ایک اس سے ڈیپر لیول پر اب 2 لیولز اور ہیں جن میں جانا چاہیے, اور اس میں ایکچولی وہ جو دوسرا اور تیسرا اسٹیپ ہے نا وہ بہت انٹر ریلیٹڈ ہے.
اور لیکن میں ان کو الگ الگ بتاؤں گا تاکہ ذرا سا بات واضح ہو. تو کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس سچویشن کو اس طرح دیکھنا ہے کہ اگر میری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے, یا اگر میں ان سے اس پہ مشورہ مانگتا تو وہ کیا بتاتے. تو یہ جو ہے یہ بہت اہم بات ہے. بلکہ ایک بات یہاں میں اور عرض کر دوں, سیرت کے مطالعے کا گول یہی ہونا چاہیے کہ یعنی سیرت کے مطالعے کے جو سمجھ لیں کہ 3 بڑے آبجیکٹیوز بن سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بڑھوں, ان سے ایک قلبی تعلق محسوس کروں, ان پر درود شریف بھیجتے ہوئے ایک جذبہ محسوس کروں. دوسرا آبجیکٹو یہی ہے کہ بھائی کسی بھی سچویشن کو اس طرح دیکھنے کے قابل ہو جاؤں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن میں ہوتے تو وہ کیا کرتے, اور اگر یہ سچویشن ایسی ہے کہ بھائی یہ اتنی ایسی عجیب و غریب سی سچویشن ہے کہ بھائی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو ہی نہیں سکتے تھے, یہ تو آپ ہی کا مسئلہ ہے, آپ نے ہی ایسی چیزیں پالی ہوئی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی چیزوں سے بہت اوپر تھے. تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہ مشورہ لینے جاتا تو وہ مجھے کیا کہتے. گول آف سیرہ ایجوکیشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں, اس قابل ہوں. اور تیسرا آبجیکٹو یہی ہے کہ بھائی سیرہ سے جو حکمت ملی ہے وہ ہماری لائف میں عمل میں آئے, سیرہ سے جو روشنی مل رہی ہے ہماری زندگی کو وہ روشن کرے, سیرت کی روشنی میرے عمل کو منور کرے, سیرت کی روشنی سے میں اپنے عمل کی اصلاح کروں. تو ایکشن سے ریلیٹڈ مطلب بات ہے. تو یہ جو میں بات یہاں کر رہا ہوں اسلامک پرسپیکٹو, تو اس کا یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا. اور اس کا جو تیسرا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح دیکھیں کہ اس معاملے میں آخرت میں مجھ سے کیا سوال ہوگا, مطلب میرا وہ کون سا فیصلہ ہے جو آخرت میں میرے لیے آسانی کرے گا, اور میرا وہ فیصلہ جس میں آخرت میں میرے لیے دشواری ہوگی. یعنی وہ آپشن کون سا ہے جس میں اجر زیادہ ہے, وہ آپشن کون سا ہے جس میں آخرت میں آسانی زیادہ ہے, وہ آپشن کون سا ہے جس میں آخرت میں مطلب مجھے فائدہ زیادہ ہوگا. یعنی 4 آپشنز ہیں, جس آپشن میں سب سے زیادہ اجر ہے یا جس آپشن میں آخرت میں زیادہ آسانی ہے, اس کا فائدہ مجھے آخرت میں ہوگا, یہ وہ معاملہ ہے جس پہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا, تو بس میں وہ چوز کر رہا ہوں. یہ جو میں نے فریم ورک آپ سے شیئر کیا ہے, پہلا میں نے کہا پیور لاجیکل انالیسس, اس کے میں نے 3 اسٹیپس بتائے. دوسرا میں نے بتایا کہ پیور اسلامک پرسپیکٹو سے اس کو ریویو کرنا, اور اس کے بھی میں نے 3 اسٹیپس بتائے. یہاں پر میں ایک بات اور عرض کروں, بعض اوقات ہم اپنی ڈیسیشنز میں جب لائف میں ڈیسیشنز لے رہے ہوتے ہیں تو ہم چالاکی کے پیراڈائم میں آپریٹ ہوتے ہیں, حکمت کے پیراڈائم میں آپریٹ نہیں ہو رہے ہوتے. اور چالاکی اور حکمت ایک چیز نہیں ہوتی, کلیور ہونا اور وائز ہونا یا کلیورنیس اور وزڈم یہ ایک چیز نہیں ہے. چالاکی کسے کہتے ہیں اور حکمت کسے کہتے ہیں, اب ان دونوں کو ذرا سا میں ڈیفائن کرتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو. دیکھیں, چالاکی کہتے ہیں اپنے فوری مادی مفاد کا ہر قیمت پر ہر صورت میں مستقل تحفظ کرتے چلے جانے کی ذہنیت, اس کو کہتے ہیں چالاکی. یعنی آئی ریپیٹ, اپنے فوری مادی مفاد کا, یعنی جو ہمارے میٹیریل امیڈیٹ میٹیریل بینیفٹس جو ہمارے ہیں ان کو میں ایٹ اینی کاسٹ ان اینی سچویشن پروٹیکٹ کروں اور مستقل پروٹیکٹ کروں. مجھے اپنے انٹرسٹس کو گارڈ کرنا ہے, اور خاص طور پہ ان انٹرسٹس کو جو مادی نوعیت کے ہیں. مطلب آپ کا انٹرسٹ ایمانی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک غیر مادی انٹرسٹ ہے نا. آپ کا انٹرسٹ جو ہے آپ کہیں بھائی مجھے اپنے ایمان کو بچانا ہے, یہ مادی نوعیت کا انٹرسٹ نہیں ہوا, مجھے اپنے مال کو بچانا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ میں جمعے کے دن جلدی چلا جاتا ہوں, نہیں تو پھر مجھے صحیح جگہ نہیں ملتی, وہ پھر پنکھے میں
مطلب پھر ہمیں دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے، یا جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں پنکھا نہیں ہوتا یا اے سی نہیں ہوتا، تو اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں۔ اب ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی سمجھداری اور تھوڑی سی چالاکی کا کمبینیشن ہے، اور بات ٹھیک ہے، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لمیٹڈ اسپیس ہے جہاں کمفرٹ لیول زیادہ ہے، ہوا لگ رہی ہے، تو آپ جلدی چلے جاتے ہیں مسجد میں جمعے والے دن تاکہ آپ پنکھے میں یا اے سی کے سامنے بیٹھ جائیں۔ لیکن ہماری ایمانی تناظر میں اس کی وجہ کوئی بہت مبارک بھی ہو سکتی تھی جس سے ہم محروم ہو گئے۔ ہم نے کہا بھی مطلب جمعے کے دن جلدی جانے کی بڑی وجہ یہی ہونی چاہیے یا کچھ اور ہونی چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ جو ہماری انٹرنل اسٹیٹ ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ میں جو چالاکی اور حکمت کو کمپیئر کر رہا ہوں نا، وہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ جب اسلامک پرسپیکٹو اپنی صحیح اسپرٹ اور ایسنس کے ساتھ میرے پاس یا مجھے نصیب نہ ہو، یہ لینس بالکل غائب ہو زندگی سے، تو فیصلے چالاکی کے پیراڈائم میں ہوتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں۔ چالاکی کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے فوری مادی مفاد، امیڈیٹ میٹیریل بینیفٹس یا انٹرسٹس، ان کو گارڈ کرنے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ایک کا مائنڈ سیٹ ہے، ایٹ اینی کاسٹ، ان اینی سچویشن، آل دا ٹائم، ایوری ویئر۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں چالاکی۔ اپنے فوری مادی مفاد کا مستقل تحفظ کرتے رہنے کی ذہنیت، ہر صورت پر، ہر قیمت پر، ہر جگہ، ہر حال میں۔ یہ لوگوں کا جیسے ایسا لگتا ہے جیسے یہ موٹو آف لائف بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے نکالے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے اس طرح کیے جائیں کہ اپنا اخروی مفاد، اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی کا فائدہ نگاہوں سے ہٹنے نہ پائے۔ نہ ختم ہونے والی زندگی میں کیا چیز واقعی فائدہ پہنچائے گی وہ میری نظر سے ہٹنے نہ پائے، اس کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنا اور اس کی بنیاد پر فیصلے کرنا۔ ختم ہونے والے فائدے اگر مجھے کم ملیں اور نہ ختم ہونے والے فائدے اس کے اگینسٹ زیادہ مل جائیں، تو میرے لیے زیادہ سیٹسفائنگ کیا چیز ہے، یہ بات حکمت کرے گی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈیسیشن میکنگ کے جو اصول ہیں یا جو فریم ورک ہے، اس میں 5 بنیادی اصولوں کی بات کروں گا، اور کچھ باتیں میں نے ان 5 اصولوں سے پہلے کچھ پری ریکویزٹ کے طور پہ 3-4 باتیں کی تھیں، وہ الگ ہیں۔ اور یہ جو 5 باتیں ہیں اس میں اب تک میں نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو پیور لاجیکل انالیسز ہے رائٹنگ میں، دوسرا ہے ایمانی تناظر میں یا اسلام کے ورلڈ ویو میں اس کو ریویو کیا جائے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ اب تیسری بات ہے مشورہ۔ مشورے میں ایک ایسی خیر ہے کہ انبیاء بھی اپنے آپ کو مشورے کی خیر سے محروم رکھنے پہ راضی نہ ہوئے۔ مطلب مشورے کی خیر ایسی ہے کہ انبیاء بھی یہ چاہتے تھے کہ مشورے کے اندر چھپی ہوئی خیر کو حاصل کریں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کر رہے ہیں، انبیاء بھی مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی انہیں کیا ضرورت ہے، مطلب یہ تو سارے لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سارا علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وحی کا علم ہے، مشورہ کیا؟ مطلب مشورہ جو ہے وہ ایک بہت اہم تقاضا ہے، اور مشورے میں خیر ہے۔ مشورہ کیجیے، اور مشورے میں جو خیر ہے ابھی اس کی ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے، صرف اس پہ بات کریں کہ مشورے کی خیر کیا ہے تو اس پہ بہت تفصیل ہو سکتی ہے۔ آج کے مسلمان کے لیے مشورہ لینا کیوں دشوار ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کبر بہت بڑھ گیا ہے، تکبر پیدا ہو رہا ہے، عاجزی ختم ہو رہی ہے، مشورہ لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں، مطلب کبھی یہ بھی ہے کہ مشورہ دینے والا ہی آدمی ٹھیک نہیں ہے، مطلب مشورہ کس سے لیا جائے یہی سمجھ نہیں آ رہا، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ مشورہ کس سے لیا جائے اس پہ چند باتیں۔ وہ انسان جس کی نگاہ میں مال کی اہمیت بہت کم ہے، جس کا دل بہت بڑا ہے، جس کے لیے خرچ کرنا آسان ہے، یعنی اپنے علم کو بھی اور اپنے مال کو بھی، اپنے پیسوں کو بھی
بہت کھلے دل سے لگاتا ہے اور چیزوں کی محبت اس میں نہیں ہے اور لوگ کیا کہیں گے کا مرض بالکل نہیں ہے، مطلب وہ بالکل فکر نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سے مشورہ کیا جائے، یعنی جو مصلحت کا شکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت قیمتی آدمی ہے، اس سے مشورہ ضرور کیجیے۔ مشورہ کرتے ہوئے ایک اس طرح کا آدمی اگر آپ کے ملنے والوں میں ہے، اس سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، مشورہ اس سے کیا جائے جو راز کی حفاظت کر سکتا ہے۔ جس آدمی سے آپ نے مشورہ کیا بعد میں پوری دنیا کو اس نے بتا دیا، تو آپ اس سے مشورہ نہیں کریں۔ تیسری بات یہ کہ مشورہ اس سے کیا جائے جس کے پاس اس ڈومین کا علم ہے، یعنی اگر آپ نے کوئی ایشو ہو گیا ہے، کوئی ہیلتھ کا کوئی ایشو ہو گیا ہے، تو آپ مشورہ ہیلتھ کے ایکسپرٹ سے کیجئے، تو وہ ضروری ہے، مطلب جس کا ڈومین ہے۔ اگر آپ کوئی کتاب پبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی آتھر سے بھی مشورہ کیجئے، تو مطلب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مشورہ کس سے کیا جائے، یعنی جس کے پاس اس ڈومین کا علم ہے، یہ تیسری بات ہو گئی۔ پھر مشورہ اس سے کیا جائے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایمان، صاحب ایمان ہے۔ پھر مشورہ اس سے کیا جائے جو آپ سے انفلوئنسڈ نہیں ہے، مطلب آپ کو فیڈ بیک دے سکتا ہے، آپ سے گھبراتا نہیں ہے، آپ کو آپ کی غلطی بتا سکتا ہے، اس سے مشورہ کیا جائے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی ایک ہی انسان میں یہ ساری باتیں نہ ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں کس سے مشورہ کریں، کسی میں کوئی چیز زیادہ ہوگی، کسی میں کوئی چیز زیادہ ہوگی، لیکن بہرحال مشورہ کرنا چاہیے۔ اور اگر پیرنٹس اس سطح پر ہیں